بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، 3-4 خبریں آپ سے شیئر کروں گا، بڑی مزے کی ہیں، دلچسپ ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکیلے عمران خان نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے، اور وہ جیسے ہی ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ایک راستہ ان کے لیے بند کیا جاتا ہے، وہ 10 راستے نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوڑیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ دوڑیں ایسے لگتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی انہوں نے ایک اور دوڑ لگوا دی ہے، حالانکہ وہ اکیلے ہیں، اپوزیشن میں ہیں، ان کو فارغ کیا جا چکا ہے، سینکڑوں مقدمات ان پہ درج ہیں، ان پہ اور ان کی جماعت پہ، ان کی کابینہ پہ بے شمار مقدمات درج ہیں۔ ایسے سیاسی انتقام کا نشانہ ماضی میں کبھی نہیں ملتا، اور پوری کوشش کی جا چکی ہے کیونکہ کرپشن کا کیس، میگا کرپشن سکینڈل مل جائے، وہ بھی نہیں مل رہا۔ نہ صرف عمران خان بلکہ کسی کابینہ کے رکن کے خلاف بھی نہیں مل رہا، اور گورننس وہ ایسی تھی کہ 22 ارب ڈالر وہ چھوڑ کے گئے اپریل میں، اور اس وقت رہ گئے ہیں 6 ارب ڈالر، باقی 14 ارب ڈالر کدھر گئے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ڈالر کا ریٹ بے شمار انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور ڈالر ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کا لام نکال دیا گیا ہے اور ڈالر رہ گیا ہے، ڈالر سب باقی ہیں، ڈالر غائب ہے۔ اور وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے، اور یہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے، ایران سمگل ہو رہا ہے، تو بھئی روکنا کس نے ہے؟ اور اس کے بعد وہ جہازوں میں جو بیگ بھر کے گئے، چارٹرڈ طیارے میں ڈالرز، وہ کدھر گئے، وہ کس کے تھے؟ یہ ساری معاملات چل رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے مزے سے آتے ہیں، ایک اعلان کرتے ہیں، اور اعلان کر کے ان کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی سے استعفے نہیں منظور کیے جا رہے تھے، اور قومی اسمبلی سے استعفے ابھی منظور ہونا باقی تھے، وہ استعفے دے چکے ہیں لیکن باقی تھے۔ اب ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کو خبریں دیتا ہوں، اس کے بعد آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور سب دم دبا کے بھاگ گئے ہیں، تالے لگا دیے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ کہیں ادھر عمران خان صاحب نہ آ جائیں اور ان کے باقی ارکان نہ آ جائیں، تالے لگا کے دوڑ گئے ہیں واقعتاً، اور فوراً بہرحال جی۔ دوسری طرف کیا ہے، اس طرف آتا ہوں میں، لیکن پہلے نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بری کروایا جائے اور اس کے بعد میں واپس آؤں گا، اور لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن میں جب لینڈ کروں لاہور تو اس وقت میری سزا ختم ہو چکی ہو۔ اب یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، جنوری میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میری ہر صورت میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں، سزا ختم کروائی، جیسے مریم بی بی کی تھی، احتساب عدالت میں جو سزا ہوئی تھی وہ ختم کروائی جائے۔ یہ ایک بڑی فرمائش آ گئی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ باقی تو سب کچھ ہو چکا ہے، NRO2 کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب رہ گئے نواز شریف صاحب۔ اچھا، نواز شریف صاحب سے یہ تلوار ہٹاتے ہیں تو نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں بے قابو ہو جائیں گے، اور بے قابو ہوئے تو پھر بس مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن دوسری جانب باجوہ صاحب کو بڑی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے، وہ اپنی باقیات سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ کام کروا دیں میرا، تاکہ وہ آڈیو ویڈیو کا جو ہے وہ قضیہ ختم ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں میں بڑا ہو رہا ہے معاملہ، تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جی نواز شریف صاحب نے اب ان کے اپیل فائل کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف، کیونکہ ان کا کیس الگ کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی خواہش کیسے پوری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں نے ہر صورت میں، پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ ہر صورت میں دسمبر میں ہی اسی مہینے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اناؤنسمنٹ وہ کہتے ہیں اسی مہینے ہوگا، اور اسی مہینے صوبائی اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں، ان خبروں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ اختلافات نہیں ہیں، اختلاف رائے تھا،
اور اب سب کے سب سیم پیج پہ ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور فیصلہ کیا کہ وسٹ کم وسٹ اگر چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑتے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پھر ہم اسمبلی سے نکل آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف استعفے دے دے گی۔ یہ کر دیا، اور اس کے بعد اعلان بھی کر دیا کہ لبرٹی چوک، آج ہی انہوں نے اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی لبرٹی چوک میں باقاعدہ اوپن کھلے عام جلسے میں عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اور لبرٹی چوک میں اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو یہ خبر پہنچی قومی اسمبلی تک اور پارلیمان تک۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجی تبدیل کی کہ ادھر سے ہم پنجاب اسمبلی تحلیل کریں گے، قومی اسمبلی میں جائیں گے، قومی اسمبلی میں جا کے تمام ارکان جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے، قومی اسمبلی میں جا کے تمام ارکان اناؤنس کر دیں گے اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اسمبلیوں سے استعفے آ جائیں گے قومی اسمبلی سے، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ استعفے روکے ہوئے ہیں کہ استعفے ہم نے منظور نہیں کرنے، جب تک منظور نہیں کریں گے ضمنی الیکشن نہیں ہوگا اور کوئی بار نہیں ہوگا اور یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ یہ چیز ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا ہے، جیسے اعلان کیا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس جو پچھلے 4-5 مہینے سے چل رہا تھا، بالآخر آج ایٹ 11th hour فوری ملتوی کر، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب یہ اجلاس جو ہے ختم کر دیا گیا ہے تاکہ نہ ہی پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں آئے گی، نہ ہی اسپیکر کے سامنے وہ استعفے دے گی، اور نہ ہی استعفے منظور کیے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی اسپیکر کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جنہوں نے درمیان میں سے یہ ہچ رکھی ہوئی تھی نا کہ ایک لگونہ رکھا ہوا تھا جناب جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم نہیں کریں گے، یہ ایک چھوٹا سا لکونہ تھا، وہ اس لکونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات، تو وہ لکونہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جی یہ اس وقت دلچسپ صورتحال ہے، اور انہوں نے اب اسپیکر صاحب نے اجلاس ملتوی کر دیا تاکہ یہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ اب اس سے مزید تھوڑی سی لیں گے، لیکن شاید ان کو نہیں پتا کہ اگر استعفے منظور نہیں ہوئے تو وہ اجلاس پاکستان تحریک انصاف ریکوزٹ بھی کر سکتی ہے، تاکہ وہ دستخط کر کے ریکوزیشن جمع کرائے، اور وہ اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد استعفے دے دیے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھاگنا ہے، اس سارے عمل سے بھاگ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف نہیں جانا، باقی جو مرضی ہو جائے۔ اب یہ تو معاملہ ہے یہاں تک۔ تو عمران خان صاحب جیسے جاتے ہیں جس طرف اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ پہلے یہ استعفے منظور نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، اب انہوں نے قومی اسمبلی کو تالا لگا دیا، پارلیمنٹ ہاؤس کو، اور نکل گئے ہیں۔ تو یہ بہرحال جی چیزیں اس کے بعد ایک اور بھی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ مصیبت آنے والی ہے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف جو کیس چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب خود گئے ہوئے ہیں، وہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس میں 3-4 باتیں اور آ گئی، یعنی کہ نیب ترامیم جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب ترامیم یہ باجوہ صاحب نے کروائی ہیں، یہ کنفرم اطلاع ہے کہ یہ کسی اور کی خواہش نہیں تھی، یہ باجوہ صاحب کی خواہش تھی، اور وہیں سے یہ بل آیا تھا۔ باجوہ صاحب بہت کوشش کرتے رہے، ہمیں بھی بتاتے رہے کہ اس طرح نہیں چلتا ہوتا، عمران خان صاحب کو جا کے آپ بھی کہیں، ہم بھی کہتے رہتے ہیں اور آپ بھی سمجھائیں، یہ اس طرح معیشت نہیں چلتی ہوتی، نیب اور معیشت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے، اور نیب ہوگا تو پھر معیشت نہیں چلے گی، اور وہ احتساب وہیں سے نہیں نکلتے، یہ ہمیں بھی کہتے رہتے تھے، اور پھر وہ بل بھی منظور کروا لیا۔ اب وہ بل پہنچا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ترامیم جو ہیں، تو خواجہ حارث صاحب وکیل ہیں، تو دلچسپ صورتحال ہوئی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 2-3 سوالات اٹھا دیے بڑے امپورٹنٹ، اور انہوں نے کہا ہے اس سے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 2 سوالات کی وضاحت دیں ہمیں، اور اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا ہے، کیوں؟ یہ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ جی نیب کے دائرہ اختیار سے افواج پاکستان کو
کیوں رکھا گیا، یعنی کہ جرنیلوں کو باہر کیوں رکھا گیا اس کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے، اور افواج پاکستان کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر رکھنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا رائے ہے، یہ سوال پوچھا ہے۔ اور پھر جو نیب قوانین سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کی وجوہات کیا ہیں، کیوں باہر رکھا گیا ہے۔ پھر اگلا سوال پوچھا ہے کہ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کا عمل پی ٹی آئی کے نظر میں آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، یہ ایک اور آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور سوال بھی انہوں نے اٹھایا، اور وہ یہ ہے کہ افواج یہ جو ججز ہیں، ججز کا بھی یہ نیب کے دائرہ اختیار میں ہیں، اور ججوں کا بھی احتساب ہو سکتا ہے نیب کے تحت۔ نیب قانون کے دائرہ اختیار میں تو ججز بھی باہر نہیں ہیں، تو پھر افواج پاکستان کو باہر کیوں رکھا گیا ہے۔ اب افواج پاکستان سے یہاں سے مراد ہے جرنیل، کیونکہ کرنل میجر بیچارے نے کیا کرپشن کرنی، بریگیڈیئر صاحب نے کیا کرپشن کرنی۔ کرپشن ہوتی ہے میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر آرمی چیف جنرل لیول کے، جیسے باجوہ صاحب کا وہ احمد نورانی نے دیا ہوا اسکینڈل، وہ ابھی تک اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی، بلکہ الٹا ایف بی آر کے افسروں کو 3 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیا، لیکن وہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ ڈار صاحب اس کے لیے بڑی موٹی بھاری بھرکم فائل تیار کروا رہے ہیں باجوہ صاحب کے لیے۔ باجوہ صاحب کو وہ تمام وزراء نے اور پی ایم ایل این نے، نواز شریف صاحب نے بہت اچھی سلامی دینی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس معاملے میں وہ ابھی کیس ختم نہیں ہوا، وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اور درمیان میں اسپیس ملے گی، باجوہ صاحب کو انہوں نے ٹیکہ لگا دینا ہے اچھا خاصا۔ تو بہرحال یہ سوالات ہیں، اور اب نیب ترامیم کا معاملہ بھی افواج پاکستان یعنی کہ جرنیلوں کی طرف جانے والا ہے۔ اس کے بارے میں خواجہ حارث صاحب نے کوئی ابھی تک سوال کا جواب نہیں دیا، یعنی کہ وہ دیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا موڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ججز کو بھی آپ، اور یہ بات صحیح ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی والے معاملے کو کتنا اچھالا گیا، اور اس کے بعد وہ پتہ چلا کہ وہ تو عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ادھر سے ہی آیا تھا، اور باجوہ صاحب اس میں دلچسپی لے رہے تھے قاضی فائز عیسی صاحب والے معاملے میں۔ فروغ نسیم صاحب ان کے وکیل تھے، اور وہ وہیں سے ہدایات لے رہے تھے، اور ان کی زیادہ دلچسپی تھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو ہٹایا جائے عہدے سے، لیکن وہ ججز نہیں مانے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے بعد اوپن کورٹ میں آیا، اور اوپن کورٹ نے وہ ریفرنس ہی فارغ کر دیا، اور چیز وہ ختم ہو گئی۔ ابھی وہ اس کا اگلا پورشن ابھی رہتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا ہے جی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے آتے ہیں دوبارہ سے میدان عمل میں، لیکن عمران خان صاحب اکیلے ہیں، اور 12-14 جماعتی اتحاد ہے، وہ آگے آگے ہیں، عمران خان سے پیچھے پیچھے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اچھی خاصی دوڑ لگوائی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو احتساب ہے، یہ نیب ترامیم والا معاملہ، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی کافی دکھائیں گے، کچھ نہ کچھ دکھائیں گے کام۔ اور ایک اور باتیں بتا دوں جاتے جاتے کہ ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔